MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ دنیا کے اندر فاسٹ سے فاسٹسٹ جو ہے کیلکولیٹرز آ گئے ہیں، وتھ ان سیکنڈز، بلکہ فریکشنز آف سیکنڈز کے اندر جو ہے آپ کو بڑے سے بڑا حساب جو ہے آپ کے سامنے لا کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ انسان کا چھوٹا سا دماغ بنایا ہوا ایک کیلکولیٹر ہے، اور رب کا بنایا ہوا وہ وہاں پر جو میزان جو ہوگا، ہر چیز کو وتھ ان سیکنڈز کا، فریکشنز آف سیکنڈ، بلکہ ہزاروں بلکہ ملینز کا جو حصہ ہوگا ایک سیکنڈ کا، اس کے اندر وہ حساب ہو جائے، سریع الحساب۔ اللہ تعالیٰ تو اللہ سریع الحساب، بڑا ہی جلد حساب لینا نا۔ اب انسان یہاں پر دنیا کے اندر یہ سوچ سکتا ہے کہ انسان کا بنایا ہوا یہ کیلکولیٹر کتنا جو ہے فاسٹ ہے، اس سے کہیں زیادہ انسان کے اندازے سے بھی باہر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح حساب لیں گے، کتنا جلد حساب ہوگا۔ تکبر کرنے والے کسی کو سیدھے منہ بات نہیں کرتے، ہاتھ بھی دیتے ہیں تو 2 انگلیاں 3 انگلیاں دیتے ہیں، پورا ہاتھ بھی نہیں ملاتے، شان کے خلاف ہے۔ کسی کو چہرہ دے کے بات نہیں کرتے، کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتے، برابر نہیں بٹھاتے۔ یہ تکبر کرنے والے جو اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی حیثیت نہیں ہوگی۔ فَقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر چاہے تو پڑھ لو اس آیت کو، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن نہیں رکھیں گے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ بنیاد یہی توحید ہے میرے دوستو۔ آج ہمارے پاس، ہمارے مسلمانوں کے درمیان میں اعمال بنیاد ہیں۔ ارے بڑے نمازی ہیں جی، ارے اتنے نمازی مسجد سے نکلتے ہی نہیں، ارے اتنے روزے دار ہیں کہ روزہ رکھ کے جو نحیف ہو گیا جسم، ان کے اندر چلنا مشکل ہو گیا، چکر کھا کے گر پڑتے ہیں۔ ارے رات اتنی عبادتیں کرتے ہیں، پیروں میں ورم آ جا رہا، رات بھر سوتے نہیں۔ ان اعمال کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ بڑے اللہ والے ہیں، لیکن عقیدے کی طرف آتے ہیں تو قبروں سے بننے کا عقیدہ، جھنڈوں سے بننے کا عقیدہ، لوگوں کو مزاروں کی طرف لے جاتے ہیں، دعوتیں قبروں سے بننے اور بگڑنے کی دی جاتی ہیں۔ یہ شرک کا عقیدہ جہاں ہوگا، 11ویں اور 12ویں سے بننے کے عقیدے بنیں گے، ایسے لوگوں کے، چاہے وہ لاکھوں نمازیں کیوں نہ ہو، ہزاروں روزے کیوں نہ ہو، 100 حج عمرے کیوں نہ ہو، اللہ کے پاس ایک مچھر کے پر کے برابر اس کی ویلیو نہیں۔ قبول اس وقت ہوگا جب وہاں پر خالص توحید، وہاں پر شرک نام کی کوئی چیز نہ ہو، نہ عقیدے میں، نہ قول میں، نہ عمل میں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أيها المسلمون، فقد قال الله تعالى في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، ہر طرح کی کبریائی و بڑائی، ہر طرح کے تحمید و تقدیس صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اہل ایمان میں سے بنایا۔ اس دنیا کی زندگی کے بعد اجر و ثواب کے لیے ایمان والوں کو جنت الفردوس کے وہ منازل عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ کروڑوں درود سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں صرف اس دنیا کی زندگی کے بارے میں خبر نہیں دی
بلکہ اس دنیا کے بعد کی زندگی کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی باتوں کو ہمارے علم میں آپ نے انفارم کیا ہے۔ حاضرین جمعہ، ہمارا آج کا اس خطبے کا عنوان ہے ہمارے اور آپ کے میزان میں یعنی ترازو میں سب سے وزندار اعمال کون سے ہوں گے۔ ایک ایمان والے ہونے کے ناطے ایمانیات پر ایمان لانا لازمی ہے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے ارکان ایمان 6، ان 6 ارکان ایمان میں سے چھٹا جو رکن ہے وہ ہے یوم آخرت پر ایمان لانا۔ یوم آخرت جو اس دنیا کے بعد کی زندگی سے شروع ہوتا ہے، انسان کے اپنی موت سے یہ اس کی آخرت شروع ہو جاتی، پھر اس کے بعد یہ مراحل ہوتے ہیں، عالم برزخ ہے، پھر یوم حشر ہوگا جس کو یوم البعث کہا گیا، پھر حشر کے میدان میں بہت سارے مراحل ہیں۔ اس میں پہلے اعمال نامے صحیفے تقسیم کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد ترازو قائم کیا جائے گا جس کو میزان کہا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میزان کا ذکر قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پہ کیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں ہمیں خبر دی۔ ابھی میزان وہ ترازو ہے جو ہمارے اور آپ کے دنیا کا ترازو نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ ترازو، اور اس ترازو کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال بھی تولیں گے، اقوال بھی تولیں گے، صحیفے بھی تولیں گے، اور اسی طرح کچھ انسان بھی اس کے اندر تلے جائیں گے۔ اور یہ کس قسم کا ترازو ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اللہ کا قائم کردہ ترازو جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ترازو جو ہوگا یوضع المیزان یوم القیامہ وَلَوْ وُزِنَ فِيهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَسِعَتْ۔ علامہ البانی نے اس کو سلسلۃ الصحیحہ کے اندر ذکر کیا کہ قیامت کے دن جو میزان قائم کیا جائے گا، جو ترازو قائم کیا جائے گا، یہ اتنا وسیع ہوگا کہ اگر آسمانوں اور زمین کو بھی اس کے اندر سمو دیا جائے تو وہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے۔ بڑا وسیع عریض ترازو ہوگا جو ہر ایک کے اعمال کو اس میں تولا جائے گا، ہر ایک کے اقوال کو بھی تولا جائے گا، ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل، ہر بڑے سے بڑا عمل جو ہمارے صحیفے میں لکھا ہوا تھا، جو ہمارے ریکارڈ میں یہ 2 فرشتے جو ریکارڈ کر رہے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں اس کو ریکارڈ کرنے والے ایک نگہبان فرشتہ موجود ہے، اور اس کے لیے تیار بھی ہے۔ یہ کرامن کاتبین جو ہمارے ساتھ ہیں، جو فرشتے جو ہمارے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں، ہمارے اقوال کو نوٹ کر رہے ہیں، یہ صحیفوں میں تو ریکارڈ ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ تولے بھی جائیں گے میزان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو آیت میں نے خطبے کے شروع میں تلاوت کی، یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 47 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، عدل والا میزان، انصاف والا ترازو ہم قائم کریں گے قیامت کے دن۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو اس میں کسی جان پر ذرہ برابر بھی، رتی برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَإِن كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی ہے، کوئی بدی ہے جو اس نے کہا ہے، کیا ہے، تو اس کو بھی ہم وہاں پر لے کر آئیں گے، کوئی چیز نہیں چھوڑے گی۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ دنیا کے اندر فاسٹ سے فاسٹسٹ جو ہے کیلکولیٹرز آ گئے ہیں،
وتھ ان سیکنڈز بلکہ فریکشنز آف سیکنڈز کے اندر جو ہے آپ کو بڑے سے بڑا حساب جو ہے آپ کے سامنے لا کر رکھ دیتے ہیں. یہ انسان کا چھوٹا سا دماغ بنایا ہوا ایک کیلکولیٹر ہے، اور رب کا بنایا ہوا وہ وہاں پر جو میزان جو ہوگا ہر چیز کو وتھ ان سیکنڈز کا فریکشنز آف سیکنڈ بلکہ ہزاروں بلکہ ملینز کا جو حصہ ہوگا ایک سیکنڈ کا، اس کے اندر وہ حساب ہوتا ہے. سریع الحساب. اللہ تعالیٰ تو اللہ سریع الحساب، بڑا ہی جلد حساب لینا نا. اب انسان یہاں پر دنیا کے اندر یہ سوچ سکتا ہے کہ انسان کا بنایا ہوا یہ کیلکولیٹر کتنا جو ہے فاسٹ ہے، اس سے کہیں زیادہ انسان کے اندازے سے بھی باہر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح حساب لیں گے، کتنا جلد حساب ہوگا. تو یہ میزان جو قائم کیا جائے گا، در حقیقت اس کے دو پلڑے ہوں گے. ایک پلڑے کے اندر نیکیاں اور دوسرے پلڑے کے اندر برائیاں. یہ دونوں کو تولا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والوزن یومئذ الحق، سورۃ الاعراف کے اندر آیت نمبر 89 میں فرمایا والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن کرنا یہ میزان جو یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس پر ایمان لانا لازمی. پھر فرمایا فمن ثقلت موازینہ، اور جس کے پلڑے بھاری ہو گئے، نیک اعمال بھاری ہو گئے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ جنت میں جائیں گے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، سورۃ الانشقاق کے آیت میں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، دائنے ہاتھ میں جس کو جو ہے اعمال نامہ دیا جائے گا اس کے ساتھ آسان حساب ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی جو ہے جو میزان جو قائم کیا جائے گا یہاں پر بھی، چونکہ اس کے اعمال کا جو یہ پلڑا جو ہے نیکیوں کا یہ پلڑا جو بھاری ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب لوگوں میں شامل کریں گے، اس کو جنتوں میں بھیجیں گے. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسہم، جس کا پلڑا جو ہے نیکیوں کا ہلکا پڑ جائے گا، برائیاں بھاری ہو جائیں گی، تو پھر یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا. خسروا انفسہم بما کانوا بآیاتنا یظلمون، وجہ کیا ہے؟ ہماری آیات کے ساتھ وہ ظلم کرتے تھے، آیات سن کر بھی بہرے ہو جاتے تھے، یا آیات کا انکار کر دیتے تھے، اللہ کے احکام پر چلنے سے جو ہے انکاری ہوتے تھے، یا مانتے بھی تھے تو عمل نہیں ہوتا تھا. یہ سب اللہ کے آیات کے ساتھ ظلم کی شکلیں ہیں جو وہاں پر ہمارے سامنے آئیں گی. تو یہ میزان در حقیقت بڑا ہی اہم ترین مرحلہ ہے ہم میں سے ہر ایک انسان کے لیے. اب اس میزان کے اندر کچھ لوگ بھی تولے جائیں گے، لوگوں کو ایسے ہی تولا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرمایا انہ لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ، قیامت کے دن بہت بھاری بھرکم انسان، بڑا ڈیل ڈول، بڑا ہی لحیم و شہیم انسان کو لایا جائے گا، اور اس کو جب پلڑے میں رکھا جائے گا، لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا اللہ کے پاس. دنیا میں متکبر رہا، دنیا میں اکڑ کرنے والا، دنیا میں بڑا پیسے والا، بڑا دولت والا، بڑا جو حکومتوں والا، فرعون سے بھی آگے ہوتے ہیں نا بعض لوگ تکبر کرنے والے، کسی کو سیدھے منہ بات نہیں کرتے، ہاتھ بھی دیتے ہیں تو 2 انگلیاں 3 انگلیاں دیتے ہیں، پورا ہاتھ بھی نہیں ملاتے، شان کے خلاف ہے. کسی کو چہرہ دے کے بات نہیں کرتے، کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتے، برابر نہیں بٹھاتے. یہ تکبر کرنے والے جو اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی حیثیت نہیں ہوگی. فَقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر چاہے تو پڑھ لو اس آیت کو، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن نہیں رکھیں گے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ روایت موجود ہے ابن حبان کے اندر، اور علامہ ارناؤت نے اس کو حسن کہا ہے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسواک توڑنے کے لیے آپ درخت پر چڑھے. مسواک کی ٹہنی سے جو پیرو کا درخت ہوتا ہے اسے توڑنے کے لیے مسواک کو آپ اوپر چڑھے. آپ کی ٹانگیں پتلی پتلی تھی،
کچھ لوگ دیکھ کر ہنسنے لگے. ہوتا ہے نا بعض چیزیں جو انسان کو کچھ عجیب و غریب نظر آتی ہے تو مذاق اڑاتے ہیں. تو مذاق کے انداز سے کچھ لوگ ہنسنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم. فرمایا لہما اثقل فی المیزان من احد، احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ یہ میزان میں ترازو میں وزندار ہوں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ چیزیں تولی بھی جائیں گی. چاہے انسان ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کا عمل ہو تو وہ ہاتھ تولے جائیں گے، پاؤں کا عمل اللہ تعالیٰ نے پسند کیا تو پاؤں تولے جائیں گے، کوئی شخص پورے کا پورا بھی تولا جائے گا. اور اسی طرح صحائف تولے جائیں گے، ہمارے اور آپ کے جو ریکارڈ بک جو دیے جائیں گے وہ تولے جائیں گے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر بیان فرمایا ہے اذ تلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، کہ یہ جو ہمارے اعمال کو لینے والے چاہے اقوال ہوں اعمال ہوں یا ہماری نیتیں بھی ہوں، یہ جو لکھتے ہیں لکھنے والے یہ دو فرشتے جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قعید کا مطلب جو ہے ایک اس مونڈے پر بیٹھا ہوا ایک اس مونڈے پر بیٹھا ہوا. مونڈے پر بیٹھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اللہ نے جو فرمایا کہ بیٹھے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں. اب کیسے بیٹھے ہیں کہاں بیٹھے ہیں اللہ بہتر جانتا. اب یہ جو ہے ما یلفظ من قول، جو بھی کلام نکلتا ہے جو بھی زبان بولتی ہے یہ سب ریکارڈ، اور یہ صحائف میں ریکارڈ ہوگا تو یہ صحائف جو ہے یہ اعمال نامے یہ تولے جائیں گی. اسی طرح حال ہیں کچھ اقوال ہیں یہ تولے جائیں گے. احادیث کے اندر ان کی تفصیل آئی ہے. 5 اعمال تولے جائیں گے، 5 اقوال تولے جائیں گے جو بڑے وزندار ہوں گے. تولنے کے لیے تو ہر چیز تولی جائے گی، انسان کا ہر قول تولا جائے گا، انسان کا ہر عمل تولا جائے گا. لیکن وزندار جو نکلیں گے، وزندار جو نکلیں گے، بڑے وزنی چیزیں ہوں گی یہ اعمال ترازو کے اندر. وہ 5 عمل ہوں گے، 5 قول ہوں گے. 5 عمل کیا ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام نے مسلم احمد کی روایت اس پر علامہ ارناؤت نے صحیح کہا. نوح علیہ السلام نے اپنے 2 بیٹوں کو نصیحت فرمائی. ان نصیحتوں میں انہوں نے کہا وَآمُرُكُمَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، میں تمہیں لا الہ الا اللہ یعنی توحید کی دعوت دیتا ہوں کہ تم توحید کو اختیار کرو. فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِمَا، اس لیے کہ آسمانوں اور زمین میں اور اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے لو وضعت فی کفۃ المیزان، اگر جب اس کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے ووضعت لا الہ الا اللہ فی الکفۃ الاخری کانت ارجح، اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ یہ جو گواہی انسان دیتا ہے توحید کو اختیار کرتا ہے اس عمل کو اگر رکھ دیا جائے دوسرے پلڑے میں تو یہ دوسرا پلڑا بھاری ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ کی گواہی یہ توحید کی گواہی ہی اصل ہے، یہی بنیاد ہے، کامیابی کے لیے یہی نجات ہے، جنت میں داخلے کے لیے یہی کنجی ہے. اگر انسان کے پاس سب کچھ عمل ہو، دنیا بھر کی نیکیاں ہوں، لیکن اگر جو ہے وہاں پر کلمہ توحید کا اقرار نہ ہو، توحید پر عمل نہ ہو، توحید کا عقیدہ نہ ہو، توحید کا قول نہ ہو، توحید کا فعل نہ ہو، تو پھر اللہ کے پاس یہ پورے کا پورا عمل کوئی ویلیو نہیں رکھتا. وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ نے فرمایا کہ ہم اس عمل کی طرف آئیں گے جو بڑا اچھا عمل ہوگا لوگوں کے نظر میں، لیکن فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ایک پھونک میں اڑا دیں گے. اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے کوئی بھی عمل جب تک کہ وہاں پر توحید نہ ہو، وہ اس بندے کا عقیدہ شرک سے خالی نہ ہو. کئی وہ لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں زبان سے، ہمارے اپنے مسلمان، لیکن ان کے عقیدے غیر اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے ساتھ بھی ان کا وہ یقین نہیں ہوتا، غیروں کے ساتھ غیر اللہ کے ساتھ وہ یقین ہوتا ہے. بگڑی بننے کا عقیدہ قبروں سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوتا. کام بننے کا عقیدہ، مصیبتوں سے بچانے کا عقیدہ، شفا دینے کا عقیدہ، کاروبار میں برکت دینے کا عقیدہ، یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے لوگوں نے جوڑ رکھا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی جو گواہی بھی دیتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ اس کے مخالف، ان کا عمل اس کے مخالف ہے.
اللہ تعالیٰ کے پاس صرف زبانی جمع خرچی نہیں چلتی. اگر صرف زبان سے ہی کہنا اگر قبول ہوتا تو منافقین کیوں پیچھے رہ جاتے؟ منافقین اللہ کے رسول کے ساتھ ہوا کرتے تھے، آپ کی مجلسوں میں ہوا کرتے تھے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. جب منافقین اللہ کے رسول آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آپ کو بھی مانتے ہیں، توحید کی بھی گواہی دیتے ہیں، آپ کی رسالت کی بھی گواہی دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ واقعتاً آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتے ہیں کہ منافقین جھوٹے ہیں اپنے قول کے اندر. کیوں؟ ان کا عقیدہ تھا، دل خالی تھا اس توحید سے، اس رسالت کی گواہی سے، عمل خالی تھا اس توحید سے، رسالت کی گواہی. صرف زبانی جمع خرچ اللہ کے پاس نہیں چلے گی میرے دوستو. ہمارے ریشن کارڈ کے اندر، ہمارے آدھار کارڈ کے اندر، ہمارے پاسپورٹ کے اندر مسلمان کا نام لکھ دیا جائے تو کوئی ضروری نہیں کہ اللہ کے پاس بھی اللہ کی لسٹ میں ہم مسلمان ہوں. جب تک ہم توحید کو اس کامل انداز سے اپنی زندگی میں اختیار نہ کرے، ہمارا عقیدہ بھی توحید پر ہو، اللہ ہی سے بننے کا اور بگڑنے کا عقیدہ ہو، اللہ ہی کے لیے عبادتیں تمام کے تمام، ہر قسم کی ہر طرح کی یہ عبادتیں ہم اللہ ہی کے لیے کرنے والے بن گئے، ہماری زندگی میں توحید کامل اگر آ گئی تو پھر یہ بنیاد بنی ہمارے اعمال کی قبولیت کی، یہ بنیاد بنتی ہے ہمیں جنت میں داخل ہونے کے لیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بتلائی ہے جو حدیث البطاقہ کے نام سے مشہور ہے محدثین کے درمیان میں، ترمذی کے اندر بھی، ابن ماجہ کے اندر بھی، اور علامہ البانی نے صحیح کہا. قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور وہ شخص بڑا ہی گنہگار ہوگا، اتنا گنہگار کہ فرشتے دفتر پہ دفتر، ریکارڈ بکس پہ ریکارڈ بک کھولتے چلے جائیں گے، اور 99 ریکارڈ بکس، 99 دفتر اس کے کھلتے چلے جائیں گے. اور یہ 99 جو دفتر جو ہوں گے، جو کتابیں جو ہوں گی، جو ریکارڈ بکس ہوں گی، وہ سب کی سب برائیوں سے، گناہوں سے بھری پڑی. فرشتے کہیں گے کہ اللہ اس کے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، یہ سب 99 جو تا حد نکاح جو کھلتی چلی گئی ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، 9 نہیں، 99 کتابیں اس کی جو ریکارڈڈ ہیں، یہ سب کی سب برائیوں سے بھری پڑی. تو اندازہ لگائیے کیسی برائیاں اس نے کی ہوں گی، کتنی کی ہوں گی. فرشتے تو کہیں گے یا اللہ اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں نیکی. تو اللہ فرمائے کہ ہاں ہمارے پاس اس کی ایک نیکی موجود ہے. تو اللہ فرمائیں گے اس کی نیکی کو نکالو. فرشتے نکالیں گے اس کی نیکی کو، جو ایک کاغذ میں لکھی ہوئی ہوگی اس کی نیکی، ایک طرف تو 99 رجسٹرز بھرے پڑے ہیں اس کی برائیوں کی، اس کے گناہوں کے سے بھرے پڑے ہیں، اور ایک طرف ایک نیکی لکھی گئی ہے کہ جس میں اس نے گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. توحید کی گواہی، رسالت محمدی کی گواہی اس کے اندر موجود ہوگی. اس گواہی کو اللہ قبول کریں گے اور اللہ فرمائیں گے کہ ان تمام رجسٹروں کو ایک پلڑے میں رکھو، جو اس کی برائیوں کی جو ہے اعمال تھے، اس کے برے اعمال تھے، ان کو ایک پلڑے میں رکھو، اور دوسرے پلڑے میں وہ ایک نیکی رکھو جو ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا ہوا ہے، اس کا یہ گواہی دینا، اس کی توحید. وہ بندہ کہے گا یا اللہ ایک طرف تو میری 99 جو رجسٹر بھرے پڑے ہیں، تا حد نگاہ ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا کیا کام آئے گا. لیکن اللہ کے حکم سے جب اس کو رکھا جائے گا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فطاشت السجلات وثقلت البطاقات، یہ جتنے جو رجسٹر جو رکھے ہوئے تھے، جو ریکارڈ بکس جو رکھے ہوئے تھے، یہ سب جو ہے ہلکے ہو جائیں گے اور یہ بھاری ہو جائے. توحید میرے دوستو، گناہ کی زندگی جو بھی ہے، اگر آپ توحید والے ہیں تو آپ کے لیے بشارت ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنہ، جو اس حالت میں مرے لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں تھا، وہ جنت میں جائے گا. من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، فرمایا کہ جو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا رہا، وہ جہنم میں داخل ہو. بنیاد یہی توحید میرے دوستو. آج ہمارے پاس، ہمارے مسلمانوں کے درمیان میں اعمال بنیاد ہیں. ارے بڑے نمازی ہیں جی، ارے اتنے نمازی مسجد سے نکلتے ہی نہیں،
اور اتنے روزے دار ہیں کہ روزہ رکھ رکھ کے جب نحیف ہو گیا جسم ان کے اندر چلنا مشکل ہو گیا، چکر کھا کے گر پڑتے ہیں۔ ارے رات اتنی بڑی اتنی عبادتیں کرتے ہیں، پیروں میں ورم آ جا رہا، رات بھر سوتے نہیں۔ ان اعمال کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ بڑے اللہ والے ہیں، لیکن عقیدے کی طرف آتے ہیں تو قبروں سے بننے کا عقیدہ، جھنڈوں سے بننے کا عقیدہ، لوگوں کو مزاروں کی طرف لے جاتے ہیں، دعوتیں قبروں سے بننے اور بگڑنے کی دی جاتی ہیں۔ یہ شرک کا عقیدہ جہاں ہوگا، 11ویں اور 12ویں سے بننے کے عقیدے بنیں گے، ایسے لوگوں کے، چاہے وہ لاکھوں نمازیں کیوں نہ ہو، ہزاروں روزے کیوں نہ ہو، سووں حج عمرے کیوں نہ ہو، اللہ کے پاس ایک مچھر کے پر کے برابر اس کی ویلیو نہیں۔ قبول اس وقت ہوگا جب وہاں پر خالص توحید، وہاں پر شرک نام کی کوئی چیز نہ ہو، نہ عقیدے میں، نہ قول میں، نہ عمل میں۔ تو بنیاد میرے دوستو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ عقید توحید ہے۔ ہم توحید، اہل حدیث توحید کیوں جو ہے ہر مرحلے میں کہتے ہیں، کیوں؟ نجات کا یہی ذریعہ۔ بعضوں کو چڑ آتی ہے توحید سے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ، یہ ایسے لوگ ہیں جب اللہ تعالیٰ اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی توحید کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے دل کڑنے لگتے ہیں۔ یہ منافقت کی نشانی ہے، یہ دل میں ایمان نہ ہونے کی نشانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت نہ ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ کا جو محبوب ہوتا ہے وہ توحید کا ذکر کے اندر اس کو لذت آتی ہے، اٹھتے بیٹھتے وہ توحید ہی کو جو اپنائے، توحید ہی کو اپنا بچھونا اور اوڑھنا بناتا ہے۔ کیوں؟ یہی نجات ہے، یہی نجات، اسی کی بنیاد پر اعمال کی قبولیت ہے۔ اور یہاں پر بھی سب سے وزندار جو عمل ہوگا وہ ہمارے توحید کا اقرار ہوگا۔ لیکن توحید کے اقرار کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھیں کہ شرک جڑتا نہیں۔ توحید اور شرک آگ و پانی ہے، توحید اور شرک ایک دوسرے کے کانٹراڈکٹ ہیں۔ جہاں توحید ہوگی وہاں پر شرک آ ہی نہیں سکتا، اگر شرک آ گیا اس کے قول میں، اس کے عقیدے میں، اس کے عمل میں، وہاں سے توحید غائب ہو گئی۔ یہ دونوں کو ملا کے نہیں رہ سکتے، ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اللہ کی وحدانیت اور لوگوں کے ساتھ بھی وہ عبادت کا اگر جو ہے تو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے تو وحدانیت اور عبادت اللہ تعالیٰ کی وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، یہ پہلا وہ عمل ہے جو ہمارے اعمال کو قبول کرنے کی بنیاد بنتا ہے، اور ہمارے ترازو کے اندر بھی، میزان کے اندر بھی سب سے وزندار عمل یہی ہوگا، اور اسی کی بنیاد پر دوسرے اعمال بھی وزنی بنیں گے۔ اور دوسرا عمل کیا ہے جو تقریباً مسلمانوں سے وہ چیز غائب ہوتی جا رہی ہے، وہ ہے اچھے اخلاق، حسن اخلاق۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث اس کو صحیح قرار دیا گیا ہے، فرمایا ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق۔ قیامت کے دن اعمال کے اندر اگر سب سے وزندار کوئی چیز اگر ہے تو ایک مومن کا اچھا اخلاق اپنانا ہے، یہ اچھے اخلاق، حسن اخلاق۔ اور حسن اخلاق کے اندر کیا ہے؟ سب سے پہلے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے اخلاق، اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر اچھے انداز سے اس کو کرنے والا بنے، مخلوق کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تمہارے اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا، مسکراتے چہرے سے ملنا بھی یہ بھی نیکی۔ ہر معروف صدقہ، ہر بھلی چیز حسن اخلاق میں داخل ہے۔ گناہوں سے بچنا حسن اخلاق ہے، اچھے اعمال کا کرنا حسن اخلاق ہے، والدین کی خدمت کرنا حسن اخلاق ہے، کسی محتاج کی مدد کرنا حسن اخلاق ہے، بیمار پرسی کرنا حسن اخلاق ہے، جنازے کے پیچھے چلنا حسن اخلاق ہے، پڑوسی کا حق ادا کرنا حسن اخلاق ہے، بیوی کے ساتھ اچھا پیش آنا حسن اخلاق ہے، بچوں کی اچھی تربیت کرنا حسن اخلاق ہے۔ ایک مومن کی پوری زندگی حسن اخلاق سے معبر ہے، کوئی چیز باہر نہیں، ہر چیز کے اندر۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش سے نازل فرمائی نبی علیہ السلام کے لیے۔ اے نبی، آپ تو اخلاق کے بڑے بلند درجے پر فائز ہیں، آپ کی طرح اخلاق کسی اور کے ہو نہیں سکتے۔ اور اسی اخلاق کو سکھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا،
اقرب منی مجلسا یوم القیامہ، قیامت کی سب سے زیادہ قریب ترین مجلس، قریب ترین میرے ساتھ وہ بندہ ہوگا، میرے ساتھ وہ بیٹھے گا، قریب ترین نشست اس کی ہوگی جو سب سے زیادہ اخلاق میں اچھا ہوگا۔ میرے دوست، آج ہمارے اخلاق کو لے کر غیر مسلم بھی پریشان ہیں۔ آج ہمارے معاملات کے اندر اخلاق کہاں ہے؟ لوگوں کے ساتھ تعلقات میں اخلاق کہاں ہے؟ دھوکے بازیاں، جھوٹ، غیبتیں، چغلیاں، دھوکے، خیانتیں اور جو ہے جھوٹ بول کر بیچنا، ہر معاملے کے اندر دیکھا جائے تو ہم اخلاق سے دور ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ جو اخلاق کی تعلیم ہمیں دی گئی، ان اخلاق کو لینے والے، اس پر عمل کرنے والے غیر مسلم بن گئے۔ وہ اخلاق کو لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہی اخلاق جو ہمارے پاس موجود ہے، اسے قرآن اور احادیث میں باقی رہے گا، ہمارے عمل میں نہیں۔ میرے دوست، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل وزندار ہو، میزان کے اندر جو اللہ کو پسند آ جائے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جنتوں میں بھیج دے، جنتوں کے اعلیٰ مقامات اللہ میں عطا فرمائے، تو یہ اچھے اخلاق کو اپنانا میرے دوست ضروری ہے۔ اسی طرح نمبر 3، جنازے میں حاضر ہونا، نماز جنازہ۔ نماز جنازہ کو انسان پڑھتا ہے، جنازہ گھر سے نکلنے تک وہ حاضر ہوتا ہے مسجد میں، جنازے کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور یہیں سے اگر لوٹ جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ قیرات اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ قیرات کیا ہے؟ وہاں پر تولا جائے گا، میزان میں رکھا جائے گا یہ عمل، یہ قیرات۔ پوچھا گیا کہ قیرات کیا ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ قیرات ایک پہاڑ کے برابر ہے، اور ایک اور روایت میں مثل جبل احد، احد کے پہاڑ کے برابر۔ اور اگر کوئی بندہ نماز بھی پڑھے جنازے کی، پھر اس کے ساتھ دفن تک موجود بھی رہے، تو جب واپس لوٹتا ہے یرجع بقیراتین، تو 2 پہاڑ کے برابر اجر لے کر وہ لوٹتا ہے۔ اور یہ اجر وہاں پر اس کو میزان جب تولا جائے گا یہ عمل، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ہمیں جو ہے بتلایا ہے۔ اسی طرح نمبر 4، مسلم کی بخاری کی روایت ہے، نمبر 4 میرے دوستو، ہمارے اعمال نامے میں جو وزندار جو عمل ہے وہ ہے اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات۔ اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات، چاہے چھوٹی مقدار کیوں نہ ہو، 1 روپیہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بہت بڑا اجر والا معاملہ ہے۔ میزان میں اللہ تعالیٰ اس کو بھاری کر دیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ فرمایا کہ ما تصدق احد بصدقۃ من طیب، حلال روزی سے، حلال کمائی سے جو انسان بھی صدقہ کرتا ہے اللہ کے لیے، الا اخذها الرحمن بیمینہ، اللہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ سے اس کو لے لیتے ہیں، پھر اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، چاہے وہ 1 تمرہ کیوں نہ ہو، چاہے کھجور کیوں نہ ہو۔ یہ کھجور ہی کوئی بندہ صدقہ کر دیا، اب ہمارے آپ کے لحاظ سے 1 روپیہ کی 98 بھی دیتے صدقہ کر دیا، تو اللہ کی رضا مقصود ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لیتے ہیں، اس کو پھر اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم اپنے اونٹنی کے بچے کو بڑھاتے ہو، پرورش کرتے ہو کہ آگے بڑھ کر چڑھ کر جب جوان ہوگا یا اونٹ تو اچھے داموں میں بکے گا، تو اس انداز سے جب تم پیار سے اس کی پرورش کرتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے خاطر دیا ہوا ہے، صدقہ ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے کتنا دیا، اللہ یہ دیکھتے کہ کیسے دیا، کس دل سے دیا، کس کی رضامندی کے لیے دیا۔ اگر اللہ کی رضامندی کے لیے اسے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ صدقہ، وہ ایک چھوٹا سا کھجور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ میزان میں اعظم من الجبل، پہاڑ سے بھی زیادہ وزندار ہو جائے گا۔ میرے دوستو، صدقے کے معاملے پیچھے نہ، انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، اسی کے پیچھے مرتا، یہاں تک کہ مر جاتا لیکن وہ مال پیچھے چھوڑ کے چلا جاتا، وہ مال اسے کچھ کام نہیں آتا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، انسان کا مال صرف 3 ہی ہے، چوتھا کوئی نہیں ہے۔ کان کھول کر سن لیں، انسان کا مال صرف 3 ہی ہے، چوتھا کوئی نہیں ہے۔ انسان کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا پی لیا، اس پر خرچ ہو گئے۔ دوسرا مال وہ ہے جو اس نے پہن لیا اوڑھ لیا، اپنے اوپر استعمال کر، یہ دوسرا ہو گیا۔ تیسرا وہ ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں آگے دے دیا،
جو اس کے لیے وہاں اللہ کی بینک میں جمع ہو گیا، یہ وہاں اس کو کام آنے والا۔ یہ 3 ہی اس کے مال ہیں، چوتھا کچھ نہیں ہے۔ چاہے آپ 10 بلڈنگیں خرید کر جمع کر لیں، کروڑوں ڈالر جو آپ بینکوں میں جمع کر لیں، یہاں کی بینکیں کافی نہیں ہوتی ہیں، صرف سوئٹزرلینڈ کی بینکوں میں جمع کریں، سب دوسروں کا، آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ غور کریں، کس کے لیے حرام کما رہے ہیں، کس کے لیے آپ رب کو ناراض کر رہے ہیں، کس کے لیے، کس کی خوشی کے لیے آپ جہنم خرید رہے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا؟ یہ 3 ہی ہمارے مال ہیں، چوتھا کوئی نہیں۔ اپنی آخرت کی تیاری کریں، اللہ کے راہ میں خرچ کریں، جو کچھ بھی ہے اس میں سے اللہ کے راہ میں دیتے رہیں۔ ہر دن اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو اتارتے ہیں، ہر دن اترتے ہیں 2 فرشتے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ہر دن ینزلان ملکان ینزلان، 2 فرشتے اترتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ یا اللہ، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہے اس کو تو اور بڑھا دی، اور عطا کر، دنیا بھی بڑھا دے، آخرت بھی بڑھا دے۔ پھر دوسرا کہتا اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں دینے سے رک جانے والا ہے، بخیلی کرتا ہے، دیتا نہیں، اللہ جائے اللہ تو نے دیا ہے لیکن وہ نہیں دے رہا، اے اللہ تو اس کے مال میں بربادی اتار دے، برباد ہو جائے۔ اب یہ مال کا تو نقصان ہوگا، یا اللہ اس سے برکتیں اٹھا لے۔ نقصان 2 طرح کا، یا حصی طور پر مال کم ہوتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، یا پھر برکتوں کو اللہ ہٹا دیتے ہیں۔ بہت کچھ مال ملتا ہے لیکن برکتیں نہیں ہوتی، پریشانی ہے، پریشانیاں، مصیبتیں پر مصیبتیں، کچھ نہ کچھ پریشانی آتی رہتی ہے، برکتیں ہٹ جاتی۔ تو بہر اللہ کے راہ میں میرے دوستو خرچ کرنے کی کوشش کریں، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اللہ کے راہ میں دیں، اور اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی آپ کو توفیق دے رہا ہے، دینے سے پہلے دیکھیں کہ یہ خرچ جو میں کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا نہیں، یا دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کے دکھانے کا تو رک جائیں، اللہ کے لیے آگے بڑھیں۔ اور پھر دوسرا یہ دیکھیں کہ کس میں خرچ کر رہے ہیں۔ بعض لوگ مانگتے ہیں لیکن وہاں پر جو خرچ ہو رہا ہے وہ غلط لوگوں کے درمیان میں، یا غلط چیزوں کے لیے، یا غلط عقیدوں کے لیے، شرکیات کے لیے، یا ان جگہوں پر جہاں پر شرک کی تعلیم ہو رہی ہے، شرک کو جو پروموٹ کیا جا رہا ہے، شرک والے مدرسے ہیں، شرک والی مسجدیں ہیں، شرک والی خانقاہ ہیں، شرک والے جو لوگ ہیں وہ بھی چندے مانگ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے خاطر آپ دیتے جا رہے ہیں، اللہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ آپ گناہ کے اندر شریک ہو رہے ہیں۔ میرے دوست، دینے سے پہلے دیکھیں آپ کس کو دے رہے ہیں، کہاں یہ خرچ ہو رہا، تو لہٰذا اس اعتبار سے خرچ کریں میرے دوستو۔ اسی طرح 5ویں بات وہ ہے جو ایک بندے کی اولاد اللہ نے لے لی اور اس میں صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ اس صبر کو جو اس بندے نے اپنے اولاد کے چھن جانے پر جو کیا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ میزان اعمال میں بھاری کر دیں گے۔ 5 اعمال ہیں، اور اقوال کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں ارشاد فرمائی، الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کا کہنا، یہ اذکار جو بتائے گئے یہ سب ہمارے میزان کو بھاری کر دیں گے۔ الحمدللہ تملأ المیزان، بندہ جب الحمدللہ کہتا ہے، الحمدللہ کا یہ قول، یہ کلمہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے زبان پر بڑے آسان ہے، رحمان کو بڑے محبوب ہیں، اور میزان کے اندر بڑے بھاری ہوں گے۔ کثرت سے پڑھتے رہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اٹھے بیٹھے پڑھتے رہیں۔ اس سے یہ بہت بڑے وزنی اقوال ہے، یہ وزنی کلمہ ہے جو ہمارے میزان کے وزن کو بڑھا دے گا، ہمارے اعمال کے وزن کو بڑھا دے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخن 5 چیزیں بڑے ہی جو ہے نفع والی چیزیں ہیں، بخن لخمس، 5 چیزیں بڑے ہی نفع والی چیزیں ہیں، ما اتقلہن فی المیزان، میزان میں کیا ہی بھاری ہوں گی یہ چیزیں۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ ذکر لا الہ الا اللہ، کثرت سے توحید کا کلمہ، یہی بنیاد امن نجات کا، جس طرح میں نے کہا۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ اکبر کا کہنا، سبحان اللہ
اور سبحان اللہ کا کہنا، والحمدللہ اور جو الحمدللہ کا کہنا، اللہ اکبر، یہ تو جو ہے یہ چار چیزیں، یہ چار کلمات، اربع کلمات، یہ جو باقیات الصالحات ہیں جس کا اجر ہمیشہ باقی رہے گا، اور میزان میں بھی بڑی جو ہے یہ جو ہے بڑی بڑی وزندار کلمات ہوں گے۔ تو یہ 5 کلمات، یہ 4 کلمات یہ ہو گئے، اور سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 5 کلمات ہیں، 5 اقوال ہیں، اور 5 اعمال میں نے بتا دیے۔ یہ 5 اعمال اور یہ 5 اقوال ہمارے میزان کو، ہمارے ترازو کو بڑا بھاری کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان اعمال کو ہم کرتے چلے جائیں جن اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے میزان کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے، بھاری کر دیں گے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کر دیں گے، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات اللہ میں عطا فرمائیں گے۔ تو لہٰذا ہم میں کہ ہر ایک اپنے اعمال پر نظر کرے، اپنے اقوال پر نظر کرے، زبان کھولے تو وہاں پر خیر کی بات ہو، یا تسبیح ہو، اللہ کی تعریف ہو، گناہ کی کوئی بات نہ ہو، کسی کو تکلیف دینے والی کوئی بات نہ ہو، اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی بات نہ ہو۔ لہٰذا ہمارے زبان کو کنٹرول کریں، ہمارے اعمال پر نظر کریں، اس سے پہلے ہمارے عقیدے پر ہماری نظر ہو، وہاں کہیں شرک والا معاملہ نہ آ جائے۔ شیطان ہمیشہ لگا رہتا ہے، موحدین ہیں، اہل حدیث ہیں، پھر بھی ان سے جو کچھ ایسے عقائد، کچھ ایسے اعمال سرزد کروا دیتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ جو توحید سے نکل گئے۔ تو لہٰذا ہمیشہ ہمارے عقائد پر ہماری نظر ہو، اعمال پر نظر ہو، اقوال پر کنٹرول ہو، تو پھر یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ اعمال کو بھی بھاری کر دیں گے، میزان کو بھی بھاری کر دیں گے، اور وہ بندہ انشاءاللہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات میں بھی داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ جتنے لوگ یہاں پر جمع ہیں، جو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سبوں کو ان خوش نصیب بندوں میں اللہ شامل فرما دے جن کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخل فرمائیں گے، اعلیٰ مقامات سرفراز کریں گے، جن کے اعمال میزان جن کے اعمال میزان میں اللہ بھاری کر دیں گے، ان خوش نصیبوں میں اللہ ہم سب کچھ داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، وقد قال الله تعالى في شأن حبيبه وخليله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز السلام لنشر اسلام ٹرسٹ جو اس مسجد کا ٹرسٹ ہے، اس کے تحت کئی یونٹس ہمارے کام کرتے ہیں، تو اس میں سے ایک شعبہ، ایک یونٹ جو ہے شعبہ تحفیظ القرآن کریم، بچوں کو حفظ کروانا۔ اب یہ اس مسجد کے اندر بورڈنگ کے ساتھ جو بچے ہیں تقریباً 35 بچے ہیں، اور بورڈنگ کے بغیر جو بچے جو ہے اسکول میں ہمارے السلام اسکول میں جو پڑھ رہے ہیں تقریباً 40 بچے ہیں۔ تو اس ٹرسٹ کے تحت الحمدللہ 75 بچے ابھی فی الوقت موجود ہیں جن کی تعلیم ہو رہی ہے، حفظ بھی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ان کے لیے اکیڈمک بھی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے 5 سال کا یہ تعلیمی نظام ہے حفظ کا ہمارے پاس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچہ 10th بھی لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو بچہ جب حفظ کر کے مکمل ہو
تو ہمارے اس ترتیب کے اعتبار سے بچہ 10 سے بھی فارغ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو اس طرح کی مثالیں پچھلے سال بھی سامنے آ چکی ہیں۔ تو لہٰذا کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اس مدرسے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر آپ کا بچہ حفظ بھی مکمل کرے گا انشاءاللہ، اور ساتھ میں 10th بھی انشاءاللہ وہ دینے کے قابل ہو جائے گا NIOS کے ذریعے سے۔ اس کے بعد پھر جو ہے آپ چاہے CBS میں داخل کریں، چاہے جو اسٹیٹ بورڈ میں داخل کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ 11+1 میں داخل ہونے کے قابل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب اس کے تحت جو نظام یہاں چل رہا ہے، جو بورڈنگ میں ہیں جو بچے، وہ بچے جو ہے چونکہ ان کو قیام طعام بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے، تو 7,000 ان سے فیس لی جا رہی ہے۔ تو اس میں اور جو ہے جو بغیر بورڈنگ کے ہیں، تو صرف صبح آ کر فجر کے بعد آ کر عصر تک جو تعلیم لے کر جو جا رہے ہیں، ان سے 4,000 فیس لی جا رہی ہے۔ لیکن ان میں 2 طرح کے بچے ہیں۔ ایک تو وہ بچے ہیں جو فیس ادا کریں، ان کے والدین الحمدللہ جزا خیر دے، کیونکہ ان کے لیے دنیا بھی آخرت بھی ہے۔ کچھ وہ بچے ہیں جو ہمارے پاس یتیم بچے ہیں، تو یتیم کے سلسلے میں اب ظاہر سی بات ہے ان کی والد نہیں ہے کہ والدین کا مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی الحمدللہ بچے پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس میں۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو اپنے سامنے رکھیں، انا وکافل الیتیم کا ہاتین یوم القیامہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کو اسپانسر کرنے والا جنت میں ہم اس طرح رہیں گے۔ یہ 2 انگلیوں کا اپنے ساتھ ساتھ اپنے بتلایا، میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ تو جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ بچے جو حفظ کر رہے ہیں، اگر آپ میں سے اللہ کی توفیق سے کوئی بندہ آگے بڑھے اور اس بچے کو اسپانسر کر لے، زیادہ بڑی دولت نہیں ہے، 7,000 جو ماہانہ جن لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے دیا ہے، کچھ بڑی بات نہیں ہے۔ اگر یہ بچہ جو ہے آپ کی کفالت میں رہ کر جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، تو انشاءاللہ زندگی بھر وہ کچھ پڑھتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا، عمل کرتے رہے گا، صاحب قرآن بن کر جو کچھ بھی وہ کرے گا اس کا اجر برابر جو آپ لیتے رہیں گے۔ آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ اجر جاری رہے گا اس بچے کے ذریعے سے۔ اس سلسلے میں تو کوشش کریں کہ ہمارے پاس کچھ بچے ہیں جو یتیم بھی ہیں، جو ہے اسپانسر کے لیے جو ان کے لیے ہم درخواست کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کچھ بچے ایسے ہیں جن کے والدین جو ہے بہت ہی زیادہ غریب ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے، ویسے بھی کچھ بچے پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی آپ جو ہے اگر کوشش کرتے ہیں کسی بچے کو اسپانسر کر لیں اور جو اس کی تعلیمی اخراجات کا پورا کر لیں، تو اس میں بھی آپ کے لیے صاحب قرآن ہونے کے اعتبار سے جو فضیلت اس بچے کو ملے گی، اللہ تعالیٰ وہ فضیلت آپ کو بھی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ دونوں طرح کے جو بچے ہیں ان کی اعانت اور ان کی کفالت کے لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جس کو بھی اللہ نے خیر دیا ہے، مال دیا ہے، توفیق اللہ اگر دے رہے ہیں تو آپ آگے بڑھیے اس مسئلے میں، اور جو ہے اس مرکز کے تحت اور بھی تعداد ہم بڑھانا چاہتے ہیں بچوں کی، تاکہ اور جو ہے ہمارے اپنی سوسائٹی کے بچے آگے آئیں، اور جو ہے حفظ کے ساتھ ساتھ ان کی دنیاوی پڑھائی بھی جو جاری رہے، کیونکہ بہت سارے مدرسے ایسے ہیں جو صرف حفظ کے ہیں، بچہ وہاں سے نکلتا ہے تو اس کو دنیا کا کچھ نہیں پتہ، پھر وہ جو ہے اکیڈمک لحاظ سے جو زیرو رہتا ہے۔ لیکن الحمدللہ یہاں پر جو ہے ہمارے جاوید رحمہ اللہ کی یہ کوششیں رہیں کہ بچہ جو دین بھی لے، دنیا بھی لے، حافظ قرآن بھی بنے، اور جو ہے اکیڈمک کے لحاظ سے بھی وہ دوستوں سے پیچھے نہ رہے۔ اس سلسلے میں سسٹم قائم کیا گیا ہے، اور اس سسٹم کو ہم جو ہے آگے بڑھا رہے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ اور پھر ہم آپ لوگوں سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں آپ لوگ جو ہے تعاون کریں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل قرآن میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصحاب قرآن میں سے بنائے، اور جنتیوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقام میں عطا فرمائے جو اہل قرآن کو اللہ تعالیٰ خاص طور پر جو درجہ دینے والے ہیں وہ درجہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔